أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمانہ چلا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد نقل عن حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. صلوات بر محمد وآل محمد. روزے کے حوالے سے ایک برادر نے کل سوال کیا تھا کہ حالت نماز میں اگر منہ میں بلغم آ جائے تو اس کا کیا کیا جائے. اس لیے کہ نماز میں بلغم کو پھینکنا بھی ممکن نہیں ہے اور نگلنا بھی ممکن نہیں ہے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دونوں چیزیں جائز ہیں. پھینکنا بھی جائز ہے اور نگلنا بھی جائز ہے حالت روزہ میں. یعنی کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ مسجد میں ہیں یا حتیٰ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے عالم میں جیسے نارمل انداز میں انسان بلغم پھینکتا ہے ویسے پھینکنا تو ممکن نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی جیب میں رومال موجود ہے یا ٹیشو موجود ہے یا کوئی کاغذ موجود ہے تو اس میں بلغم کو حالت نماز میں نکالا جا سکتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور اگر کوئی سلسلہ نہیں ہے اور مجبوراً نگلنا پڑ رہا ہے تو حالت روزہ میں بلغم کو نگلنا جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آیت اللہ سیستانی کے مطابق.
آیت اللہ خوئین اور امام خمینی نے احتیاط واجب کہی ہے کہ اگر کوئی بلغم نکل رہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن چونکہ احتیاط واجب ہے لہٰذا یہاں پر بھی رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے، فل عالم کی جانب تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو تمام مقلدین کے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر روزے کے عالم میں انہیں بلغم نگلنا پڑتا ہے تو بلغم نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک اور بات جو آج آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن کے واجب سجدوں کے بارے میں، اس لیے کہ مومنین عام طور پر ماہ رمضان المبارک میں جو قرآن کریم پر دھول چڑھ چکی ہوتی ہے وہ کچھ اتر جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک قرآن رمضان میں ختم کیا جائے۔ قرآن کریم میں 4 واجب سجدے ہیں، ان سجدوں کے حوالے سے بسا اوقات کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ایک آیت کے بعد سجدہ، کیا ہر وہ آیت جس کے بعد قرآن میں لکھا ہوا ہے سجدہ اس پر سجدہ کرنا واجب ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فقط 4 مقامات وہ ہیں اہل تشریع کے مطابق، برادران اہل سنت کے مطابق واجب ہے اس جگہ پر بھی، لیکن اہل تشیع کے مطابق 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ کرنا واجب ہے، باقی مقامات پر مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وہ 4 مقامات آپ توضیح المسائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو پہلا مقام ہے وہ ہے سورہ سجدہ میں، اس کی آیت نمبر غالباً 15 ہے، اور سورہ سجدہ شروع ہوتا ہے 21ویں پارے سے، یعنی 20ویں پارے تک تو جہاں جہاں سجدہ لکھا ہوا آ رہا ہے وہاں پڑھنا سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے لیکن واجب آپ پر نہیں ہے۔ 21ویں پارے میں جو سورہ سجدہ ہے وہاں سے 4 ایسے سورے ہیں کہ جہاں سجدہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ علق کی آخری آیت سورہ اقرا، اگر اسے کوئی پڑھ لے یا سن لے تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے آیت پڑھی ہے اور کہا کہ ابھی کام سے فارغ ہو جاؤں بعد میں سجدہ کر لوں گا، نہیں، جیسے ہی آیت پڑھی ہے فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ لہذا اگر آپ مثال کے طور پر آفس میں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدے والی آیت آ گئی تو یا تو اسے چھوڑ دیجئے، ابھی نہ پڑھیے، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر انتظام کیجئے کہ فوراً آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر جاؤں گا یا محفل جاؤں گا تو وہاں سجدہ کر لوں گا، فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، جب قرآن کا واجب سجدہ جو ہم پر واجب ہو چکا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ کیا وضو یا غسل کیا ہوا ہونا ضروری ہے تب جا کر وہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، اس کا جواب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ حالت وضو میں نہ ہو، آپ چاہے قبلہ رخ نہ ہو تب بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ آسانی موجود ہے۔ لہذا آپ آفس میں چاہیں تو مثلا کارپیٹ وہاں پر موجود ہے، کوئی سجدہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کارپیٹ ہی پر سجدہ کر سکتے ہیں، البتہ بہتر ضرور ہے کہ سجدہ موجود ہو، لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ضروری ہے، سوری 2 چیزیں آپس میں مکس ہو گئے، میں دوبارہ گزارش کر دوں۔ جو چیزیں ضروری نہیں ہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے اور حالت وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سجدگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ سجدگاہ کا ہونا ضروری نہیں تو یہ غلط کا ہے، سجدگاہ کا ہونا ضروری ہے، سجدگاہ کے بغیر وہ سجدہ نہیں ہوگا، تو آپ کو انتظام کرنا پڑے گا کسی ایسی چیز کا کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ حالت وضو میں ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سجدگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ کہ جب سجدے میں جائیں تو پڑھیں کیا ذکر پڑھیں وہاں؟ تو کوئی بھی ذکر نہ پڑھیے، فقط سجدے میں سر رکھیے اور سر اٹھا لیجئے تب بھی ٹھیک ہے، وہ سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ذکر پڑھنا تو اس میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہی آپ پڑھ لیجئے کافی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ لیجئے کافی ہے، ورنہ توضیح المسائل میں 2 لائن کی ایک دعا موجود ہے، وہ پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ مستحب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے، وہ ایک خاص دعا ہے، اس دعا کو یاد کر کے پھر سجدہ کر لیجئے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فقط پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے بلکہ سننے والے کے لیے بھی ہے، لیکن وہ سننے والا جو لائیو سن رہا ہو۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور مسجد الحرام سے جو لائیو تراویح آ رہی ہے وہ سن رہے ہیں، تراویح کو سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ، تو وہ سن رہے ہیں، اور وہ جو وہاں امام صاحب تھے انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں سجدہ واجب تھا، چونکہ وہ لائیو آ رہا ہے وہاں سے، لہذا آئے سجدہ کو سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر ریکارڈنگ آ رہی ہو کہیں پر تو واجب نہیں ہے، لیکن لائیو اگر آ رہا ہے تو واجب ہے۔ لہذا اگر آپ آئے سجدہ کو سنتے ہیں ٹی وی پر تو فوراً واجب ہو جائے گا کہ سجدہ انجام دیجیے۔ اور پھر دوہرا دوں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، وضو ہونا ضروری نہیں، لیکن سجدگاہ ہونا ضروری ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔
دعا افتتاح میں ہماری شرح اس مقام تک پہنچی تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کون سے امام؟ کچھ مومنین نئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے گزارش کر دوں کہ دعائے افتتاح وہ دعا ہے کہ جو خود زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کی زبان سے ادا ہوئی ہے. تو امام زمانہ اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فکم یا الہی من قربت قد فرجتا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کل. کیا خدا یہ میں پہلی بار تیرے پاس نہیں آیا ہوں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مشکلات میں تھا تو تو نے میری مشکلات کو حل کر دیا. وہموم قد کشفتھا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تو نے مجھ سے مصیبتوں کو دور کر دیا. وعثرۃ قد اقلتھا، میری لغزشوں کو معاف کر دیا. ورحمۃ قد نشرتھا، مجھ پر رحمتوں کی بارش کر دی. وحلقۃ بلاء قد فککتھا، کتنی ہی بلاؤں نے مجھے گھیر کر رکھا ہوا تھا لیکن تو نے ان زنجیروں کو توڑ دیا. یہ بالکل ویسے ہی جملے ہیں دعائے کمیل کے. اگر آپ کو جملے یاد ہوں، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیے تو کچھ دعائے ابو حمزہ ثمالی کے جملے آپ کو دعائے کمیل جیسے لگیں گے، دعائے کمیل جیسے جملے دعائے کمیل کے جملے دعائے ندبہ جیسے لگیں گے، دعائے ندبہ کے جملے دعائے سماج جیسے جملے لگیں گے. ایک دوسرے سے اتنا انٹر لنکڈ ہے. یہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. آپس میں اختلاف نہیں ہے ان میں کوئی. قرآن کریم کے لیے خدا دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے. چونکہ قرآن میں الحم سے لے کر والناس تک کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا نازل کرنے والا رب العزت ہے. اور اسی طرح خود اہل بیت اطہار میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو معین کرنے والا خود رب العزت ہے. لہذا مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، اللہم مولایا کم من قبیح سترت وکم من فادح من البلایا قلت وکم من عثار وقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت. اے خدا میری کتنی ہی برائیاں ایسی تھی جسے تو نے چھپا لیا. روایت میں آیا ہے کہ اگر باپ کو بیٹے کے گناہ پتہ چل جائیں، بیٹے کو باپ کے گناہ پتہ چل جائیں تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کرنے تک تیار نہ ہو. ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ اگر گناہ ہر انسان اپنے طور پر فرض کرے، میرے گناہ اگر پتہ چل جائے میرے بھائی کو، میرے باپ کو، میری بیوی کو، کیا ہوگا؟ پھر مولا فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا، کتنی ہی برائیاں تو نے چھپا دی بارے میں. وکم من مکروہ دفعتا، کتنی ہی بلاؤں کو ٹال دیا تو. اور آخری جملہ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. اے رب تیرے قربان ہو جاؤں، تو نے کتنی ہی برائیوں کو چھپا دیا اور کتنی ہی اچھائیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا لوگوں میں مشہور کر دی. کبھی کبھار لوگ ہماری ایسی چیزوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کریڈٹ ہمیں جاتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے مشہور کر دی لوگوں میں. یہ خدا کا کرم ہے. اور خدا نے متعال بسا اوقات چھوٹی چھوٹی آزمائش دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے. ہم بسا اوقات چھوٹی آزمائشوں میں پریشان ہو جاتے ہیں. 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا امریکہ میں، اب وہ مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس نے کروایا تھا، یہودیوں نے کروایا یا خود امریکنز نے کروایا یا القاعدہ نے کیا، لیکن 9/11 میں ٹوئن ٹاورز پر جو کام کرنے والے تھے، جو رپورٹس میں آیا ہے بعض کے یہودی نہیں پہنچے اس دن، لہذا لگتا ہے کہ پری پلان تھا. اس سے بھی مجھے غرض نہیں ہے. کچھ عام لوگ جو اس دن ٹوئن ٹاورز میں ان کا آفس موجود تھا لیکن پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے. عام پبلک. ایک صحافی نے ان کا انٹرویو کیا تھا کہ بھائی کیوں نہیں پہنچ پائے لوگ. تو مثال کے طور پر کسی کے پاس وہ پہنچے اور انٹرویو لیا کہ آپ کیوں نہیں پہنچ پائے. کہا کہ صبح کے وقت میری بیوی میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو انڈا جل گیا، تو میری اور میری بیوی کی تکرار ہونے لگی، اور اس بحث میں پھر میں نے خود اپنا دوبارہ دوسرا کھانا بنایا اور کھانا کھا کر جب آیا تو میں لیٹ ہو چکا تھا، اور میرے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ وہ جہاز ٹکرا چکے تھے. دوسرے سے پوچھا آپ کیوں لیٹ ہوئے؟ کیا بات یہ ہے کہ میری وین چھوٹ گئی تھی تو مجھے خود میٹرو پہنچنا پڑا. جب میں میٹرو لیٹ پہنچا تو وہاں سے پھر لیٹ آفس پہنچا اور میرے پہنچنے سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا. تیسرے سے پوچھا آپ کیوں لیٹ پہنچے؟ کیا بات یہ ہے کہ میں پینٹ استری کر رہا تھا
اور دوست کا فون آ گیا, باتوں میں لگ گیا تو بھول گیا, تو اس استری کی وجہ سے پینٹ جل گئی, تو مجھے دوسری پینٹ نکال کر استری کرنا پڑی, لہذا لیٹ پہنچا. چوتھے سے پوچھا آپ کیوں لیٹ پہنچے؟ کہا میں نے نیا جوتا خریدا تھا, اور جب میں جوتا پہنا تو مجھے ٹائٹ ہو رہا تھا, اتنا ٹائٹ کہ آدھے راستے سے مجھے واپس آنا پڑا, اور میں نے وہی پرانا جوتا پہنا اور پھر پہنچا, لہذا میں لیٹ ہو گیا. یہ سب کے انٹروڈیوس کرنے کے بعد آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے, کہتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دن میرا کھانا جل جائے, میری پینٹ جل جائے, میرا انگوٹھا سوج جائے, میری وین چھوٹ جائے, تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ بار الہ تو نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ پورا جملہ سن لیجئے گا خواتین خاص طور پر, کل ایسا نہ ہو کہ سحری میں ہم سب کو جلے ہوئے انڈے ملنا شروع ہو جائیں. اس لیے کہ یہ وہ مصیبت ہے کہ جو اللہ کی جانب سے اگر آئی ہو, آزمائش بندے کی جانب سے خود نہیں. خدا چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بسا اوقات مبتلا کرتا ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بار الہ تو نے یہ مصیبت بھیج دی, لیکن اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا, یہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو مولا فرماتے ہیں کتنی مصیبتوں سے تو نے بچا لیا. اس کے بعد اب حمد پروردگار کا آغاز ہے, وہ یہ جو اصل حمد ہے. یہاں کے بعد امام علیہ السلام نے 18 مرتبہ الحمدللہ کا جملہ کہا ہے, اور انہی میں اسلامی تعلیمات ہیں. مثال کے طور پر پہلی حمد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی کوئی شریک حیات نہیں, جس کی کوئی اولاد نہیں, جس کی سرپرست میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبر ہو تکبیرہ, وہ بہت بڑائی والا خدا ہے. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ کے پاس موقع نہیں ہوتا تھا کہ وہ درس عقائد کو الگ سے تشکیل دیں. اخلاقیات کا درس الگ سے ہو رہا ہے, حکومت کے جو گرفتاریاں تھیں ان کے پاس موقع نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کو الگ سے عقائد سکھائیں. انہی دعاؤں کے ذریعے سے عقائد سکھا دیتے تھے, انہی کے ذریعے سے قرآن سکھا دیتے تھے. آپ دعائے افتتاح کو اگر قرآن سے میچ کیجئے, 50% کم سے کم دعائے افتتاح وہ قرآن کی آیتوں سے آپ کو میچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یعنی میچ کا مطلب ہے 50%, یعنی ایگزیکٹ ورڈنگز آپ کو قرآن کریم کی نظر آئیں گی. امام چاہتے تھے ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگ قرآن سیکھ جائیں, ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگ عقائد سیکھ جائیں, ان دعاؤں کے ذریعے سے لوگ اخلاقیات سیکھ جائیں. لہذا میں نے آپ سے عرض کیا تھا, علامہ امینی ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کو فقط ثواب کے لیے نہ پڑھو, دعا کو اپنے علم کے لیے پڑھو, ثواب خود بخود مل جائے گا. تو آپ دیکھیے قرآن کریم کی بالکل سیم آیت ہے, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت, بالکل یہی آیت ہے, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سیم آیت ہے بالکل. اچھا یہاں پر ایک نکتہ ہے, امام علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں اے خدا حمد ہے تیری اس بات پر کہ تیرا کوئی ولی نہیں ہے, یعنی کوئی سرپرست نہیں ہے تیرا. اب اگر خدا کا کوئی ولی نہیں ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں علی ولی اللہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. امام کہہ رہے ہیں خدا تیرا کوئی ولی نہیں, ولی کا مطلب دوست, اور ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ, تو ہم کیوں کہتے ہیں ایسا؟ سید مرتضی, سید رضی کے بھائی, سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی ہے, ان کے بھائی سید مرتضی, وہ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا اس لیے دوست نہیں بناتا کہ اس دوست کے ذریعے سے کسی مقام تک پہنچ سکے, بلکہ اس لیے دوست بناتا ہے کہ اپنے ذریعے سے اس دوست کو کسی مقام تک پہنچا سکے. خدا اس لیے دوست بناتا ہے. لہذا وہ جو خدا کا ولی بن گیا وہ اس مقام پر پہنچا کہ پھر اعلان کرتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹ جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. ایسا خدا اس لیے دوست بناتا ہے کہ اس دوست کو کسی بلند مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے لہذا مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا, خدا کی حمد ہے اس کی ساری نعمتوں پر. جمیع اور کل دونوں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں سب کے لیے.
یہاں جمی بھی کہا امام نے، کل بھی کہا، ساری نعمتوں پر اس کی حمد ہے. حتیٰ آپ دنیا میں حساب کیجیے، یعنی میں تو ایک ایسی نعمت کہ جو دنیا میں تقریباً 90% لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور خدا نے الحمدللہ ہم سب کو عطا کی ہے، وہ ہے حب اہل بیت اطہار، جو خدا نے نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچا دیا، کسی زحمت کی ضرورت نہیں ہوئی. کتنا مشکل ہوتا اگر کسی اور نسل میں ہوتے. غور فرمائیے کبھی اس بات، کتنا مشکل ہوتا اگر کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے، تو کیا واقعی اس انداز سے اہل بیت سے محبت کر سکتے تھے؟ تو یہ تو وہ نعمت ہے کہ جو 90% لوگ اس سے محروم ہیں، جو اللہ نے ہمیں عطا کی. چلیں اس نعمت کو چھوڑیے، مادی نعمتیں، عام دنیاوی نعمتیں، تقریباً حساب کیجئے دنیا کے کم سے کم 50% لوگوں سے ہم زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں. غور فرمائیے. اور نعمت کا بھی معاملہ یہی ہے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے، اگر وہ اسے اللہ کی عبادت میں استعمال کر لے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی معصیت میں استعمال کر لے تو وہی چیز اللہ کا عذاب ہے. قرآن کریم کے لیے قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا اور رحمت مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یاد رکھو ظالمین کو خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. قرآن خسارہ ہے، ہاں ظالمین کے لیے خسارہ ہے. ایک ہی قرآن ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، ظالمین کے لیے خسارہ ہے. مولا کائنات کی زیارت میں السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی المؤمنین ونقمت اللہ علی الکافرین، سلام و مولا آپ پر جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے اور کافرین پر اللہ کا عذاب ہے. مولا مومنین کے لیے نعمت ہے، یہ سلمان و ابو ذر اور مقداد سے پوچھیے، اور کافرین کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یہ مرحب و انتر اور عمر ابن عبدوت سے پوچھیے. ایک ہی مولا ہے. لہذا اگر اللہ نے جس امام کو معین کیا ہے اسے مان لیا تو یہ امام اللہ کی نعمت ہے، اور اسے چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا تو وہی امام اللہ کا عذاب ہے. یہ عقائد میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہے. سیم عمل میں ایسا ہی ہے. ہمارا پیسہ اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا عذاب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ہے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد کچھ لوگوں کو روکتے ہیں. یہ واقعہ خیبر کے بعد کی بات ہے. واقعہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے بعد بہت دولت آئی تھی اور اچھے اچھوں کو ہری ہری سوچنے لگی تھی. اور جب دولت زیادہ آتی ہے تو انسان مچلتا ہے. تو یا تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا یا آپ کے خاندان میں سے کسی نہ کسی کا تجربہ ہوگا کہ جب 2000 تنخواہ تھی اس وقت کیا عالم تھا رہنے کا، اور جب اب لاکھوں میں کھیل رہے ہیں تو کیا عالم ہے. فرق تو ہو جاتا ہے. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے سب کچھ حلال ہو لیکن پھر بھی لائف سٹائل بدل جاتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس خیبر کا بہت بیت المال آیا اور بہت دولت آئی ان کے پاس. البتہ یہ بھول گئے تھے کہ کس کے صدقے میں یہ دولت آئی ہے، یہ بھول گئے تھے. نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ علی کو جو بیت المال ملا علی نے سارا مدینہ کے یتیموں میں تقسیم کر دیا. نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کس کی ذوالفقار کے صدقے میں سر دولت ملی ہے. بلکہ ایک عرب شاعر ہے بہت خوبصورت کہتا ہے مولا کی ذوالفقار کے لیے، آج یقین یعنی میں اور آپ یہاں بیٹھ کر جو ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت کر رہے ہیں یہ مولا کی اس ذوالفقار کا صدقہ ہے، علی کے اس جہاد کا صدقہ ہے. عرب شاعر کہتا ہے وَإِلَى الْحَسْرِ غَنَّةُ السَّيْفِ مِنْهُ. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنین، توئیں نون یہ نون تنین. تنین کا کیا مطلب ہے؟ تنین کہتے ہیں آپ کسی اسٹیل کی چیز پر کوئی دوسری زور کی اسٹیل کی چیز ماریے یوں تو پہلے تو زور سے آواز آئے گی ٹن، اس کے بعد آخر میں ایک آواز رہتی ہے ٹن کے بعد اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تنین. اب معاف کیجیے گا اردو زبان میں اس کے کوئی لفظ نہیں ہے ورنہ میں کہتا ہوں. آپ کسی اسٹیل کے برتن کو پھینکیے نیچے، پہلے زور سے آواز آئے گی پھر ہلکی سی ایک آواز آئے گی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تنین. بعض گھڑیاں دنیا میں ایسی ہیں بڑی بڑی جب ان میں گھنٹہ بجتا ہے الارم بجتا ہے
تو اس کی تنین 1 منٹ کے لیے سنائی دیتی ہے، یعنی اصل آواز کے بعد 1 منٹ تک اس کی وہ تنین چلتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں تنین. اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا. وہ عرب شاعر کہتا ہے وَإِلَى الْحَشْرِ غَنَّةُ السَّيْفِ مِنْهُ يَمْلَأُ الْخَافِقَيْنِ رَجْعُ صَدَاهَا. کہتا ہے خندق کے دن عمر ابن عبدود کو جو علی نے ضربت ماری تھی، وہ ضربت تو مار دی، وہ آواز تو آ گئی، لیکن اس ضربت کی تنین تا قیامت انسانیت سنتی رہے گی. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے علی کی ذوالفقار، اس کا صدقہ ہے. لہذا خیبر کے بعد بہت مال و دولت آئی مسلمانوں کے پاس. اس کے بعد جو ہے وہ اچھے اچھے گھر بھی بن گئے، سب نے اچھے اچھے گھوڑے خرید لیے، عورتیں جناب زیورات سے لد گئیں، بہترین کپڑے ان کے جسم پر آ گئے. اللہ کے رسول سب نوٹ کر رہے تھے، موقع کے انتظار میں تھے. ایک دن فجر کے بعد روک لیا کچھ لوگوں کو، 10-12 لوگ تھے، ان کو روکا اور انہیں ایک گفٹ دیا کہ میری طرف سے یہ، مثال کے طور پر 1 لاکھ درہم. اللہ کے رسول کوئی قرضہ ہے؟ نہیں، قرضہ نہیں. کسی کو دینے ہیں؟ کہ نہیں، تمہارے لیے گفٹ. اچھا، وہ باقاعدہ خاص کلب کے لوگ تھے، جیسے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا ملینئرز کلب. آج کل کروڑ پتی لوگوں کا ایک الگ گروپ ہوتا ہے. اس طرح کے وہ لوگ تھے. ان کی مینٹلٹی ایک، ان کی تھنکنگ ایک، ان کی کیٹیگری ایک، اسٹائل ایک. حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 10 لوگوں کو دیا، ساتھ میں علی کو بھی دے دیا. لوگ حیران ہیں کہ 10 لوگ تو الگ ٹائپ کے ہیں، یہ علی کو ساتھ میں کیوں دیا ہے؟ خیر بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں بعد جب گرمیوں کا موسم شروع ہوا مدینہ میں، اور اللہ ہے مدینہ کی گرمی، یعنی جب کھجور پکتی ہے تو کھجور کیا پکے گی، انسان پک رہا ہوتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. اب اتنی شدید گرمی میں نماز پڑھنے کیسے جائیں؟ لیکن چونکہ خود رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے لہذا جانا ضروری ہے، ورنہ ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی کہ کیوں نہیں آئے تھے. ظہور امام میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. جو رسول اللہ کا دور ہے وہ واپس آئے گا، عدل و انصاف ہوگا، انشاءاللہ مال و دولت بھی ہوگی، رزق بھی فراوان ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی ساتھ میں. تو آتے تو ہیں لیکن فوراً نماز کے بعد بھاگتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس دن رسول اللہ نے روک لیا ان 10 لوگوں کو، ساتھ میں علی کو بھی روک لیا. اور اس کے بعد جب سب چلے گئے تو رسول ان کو لے کر چلے مدینہ سے باہر. روایت کا جملہ حرا، شدید گرمی تھی، شدید ترین گرمی، بالکل کھلا میدان تھا. وہاں ایک پتھر کے پاس لا کر روکا، ایک بڑا سا اسٹیج جیسا تھا. رسول نے کہا تم میں سے ہر ایک کر کے اپنے جوتے اتارے، ننگے پیر اس پتھر پر چڑھے اور یہ بتائے کہ میں نے جو 1 لاکھ درہم دیے تھے اس نے کہاں خرچ کیے. اب سب کے چہرے اتر گئے. اللہ کے رسول یہ کہ آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ کرنے والے ہیں آپ، ہم لیتے ہی نہ. لیکن رسول کے سامنے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ تو جوتے اتارے، پتھر پر چڑھے، اب چیخیں نکل رہی ہیں وہاں پر. اچھا کیا خریدا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حرام میں تو خرچ نہیں کر رہے، سب کچھ حلال ہے. حلال کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی. کب تک انسان اپنی زندگی کو پھیلاتا رہے گا؟ مولا جب 19 رمضان کی صبح کو نکلے ہیں اور مرغابیوں نے راستہ روکا ہے تو اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا تھا بیٹی ان فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب. بیٹی ام کلثوم یاد رکھنا، دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے. حلال بھی انسان ایک حد تک چادر کو پھیلاتا ہے. تو انہوں نے کہا مثال کے طور پر کیا کہا ہوگا، اب میں اگر موجودہ دور کے حوالے سے کہوں کہ 5000 گز کا ایک پلاٹ لے لیا، 2011 کی ایک نئی ماڈل کی ٹویوٹا کورولا وہ بک کروا لی، جناب بیوی کو لے کر گئے سونار کے پاس اور 2 کلو سونے کا آرڈر دے دیا، یہ کیا وہ کیا 15 منٹ تک کھڑے رہتے ہیں اور جل بھن کر اترتے ہیں. دوسرے کی باری، تیسرے کی باری. کوئی حرام نہیں ہے، سب حلال تھا، لیکن حلال کا حساب دینا اتنا مشکل ہو رہا ہے. اچھا ایک کے بعد ایک باری آتی رہی تو اب اچانک انہوں نے سوچا اچھا آج تو علی بھی پھنسے، اب تو علی کو بھی حساب دینا پڑے گا، اب مزہ آئے گا. لیکن بسا اوقات انسان کسی سے جب بہت کینہ اور بغض رکھتا ہے نا اور اسے پریشانی میں دیکھتا ہے تو پھر اپنی مشکل بھول جاتا ہے، اس کی پریشانی دیکھ کر مزہ آ رہا ہوتا ہے. کاش تو علی بھی جائیں گے. ایک کے بعد ایک سب جانے لگے، آخر میں مولا علی رہ گئے. اب ان کو ڈر ہے کہیں اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی میرا بھائی ایگزمپٹ ہے اس بات سے،
اپنے بھائی کو ایکسپٹ نہ کر دیں کہ نہیں علی اتنی شدید گرمی ہے تم بعد میں حساب دینا. تو ان کے چہرے تھوڑے سے بگڑے ہوئے تھے, لیکن نہیں, اللہ کے رسول نے کہا علی تم بھی جا کے حساب دو. اب گویا وہ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں, اور گویا میں آج کی زبان میں کہوں تو ٹائی کا ناٹ ٹھیک کر رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذرا مزے سے علی کا جلنا دیکھے پیروں کا, اور 15 منٹ تو علی کو لگیں گے. اور ابھی اپنے کپڑے درست کر رہے تھے, علی پتھر پر جاتے ہیں, کچھ بولتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. یہ علی جاتے ہیں پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انفق, تو اتر جاتے ہیں. ایک لفظ کا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کے رسول آپ نے جس دن مجھے وہ 1 لاکھ درہم دیے تھے, میں نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. اب اس میں کیا حساب دینا ہے؟ کون سی گاڑی لی, کون سا بنگلہ لیا, کون سا زیور لیا, کیا حساب دینا ہے؟ میں نے خرچ کر دیا, اتر گئے. پھر اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو فقط یہ نہ دیکھو کہ تم حلال خرچے کر رہے ہو, حلال خرچوں کو بھی کنٹرول کرو, ایک حد میں ہونے چاہیے. کس حد میں ہونے چاہیے؟ خود اہل بیت سے پوچھیے حلال خرچے کس حد میں ہونے چاہیے. حرام کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو مولا کائنات آپ کو ایک گائیڈ لائن دیں گے. مولا فرماتے ہیں, حدیث ہے مولا کی, کہ جب تم کبھی خوشیوں میں کھیلنے لگو, بڑی دولت آ جائے تمہارے پاس, تمہارے گھر میں شادی ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے گراؤنڈ میں شادی رکھیں, 1 ڈش رکھیں, 2 رکھیں, 10 رکھیں, 100 رکھیں, مس گیدرنگ کریں یا نہ کریں, کس کس کو بلائیں, کس کس کو نہ بلائیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ایک گائیڈ لائن خالی مولا کی, ایک جملہ کہ جب تم خوشیوں میں کھیلنے لگو تو 3 چیزوں کو یاد رکھو. ایک خدا کو یاد رکھو, ایک اس کی مخلوق کو یاد رکھو, اور ایک اپنی اصلیت کو یاد رکھو. پھر جو کرنا کرو, جیسی کرنی شادی کرو, جتنی ڈشز بنانی بناؤ, جو انتظام کرنا کرو, جتنا خرچہ کرنا کرو. 3 چیزیں یاد رکھو, خدا کو یاد رکھو, اس کی مخلوق کو یاد رکھو, اپنی اصلیت کو یاد رکھو. ایسے کہاں رہبر مل سکتے ہیں؟ لہذا جو دولت ہمارے پاس ہے, یہ کیسے پتہ چلے اللہ کی نعمت ہے؟ صحیح راہ میں خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس سے پتہ چلے گا. اگر صحیح راہ میں خرچ نہیں ہو رہی, چھٹے امام کی بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جب پل صراط پر لوگ گزر رہے ہوں گے تو جو امیر لوگ ہوں گے پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے بار الہ کاش دنیا میں دولت نہ دی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, آنکھ سے زیادہ گرم, قدم قدم پہ پوچھا جا رہا ہے, زندگی کا حساب دو, پہلے حساب دو, پھر حساب دو, پھر حساب دو. اور جو غریب ہوں گے وہ خدا سے کہیں گے بار الہ دنیا میں اتنا بھی کیوں دیا تھا, کاش اتنا بھی نہ دیا ہوتا تو فوراً جنت میں پہنچ جاتے. یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں غریب ہے اور اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے اور اللہ نے مجھے دولت نہیں دی. نہیں, قیامت میں معاملہ بالکل الٹا ہونے والا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر دولت کا ان 3 معیارات کے ساتھ جو میں نے آج خدمت میں عرض کی استعمال کیجئے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات ہو گئی عمل کے لحاظ سے بھی, عقیدے کے لحاظ سے بھی. عقیدے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ امام کسی کے لیے نعمت ہو, کسی کے لیے عذاب ہو. حتیٰ خود عزاداری, ایک ہی چیز ہے عزاداری. کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ خنکی عشق علی جب بھی ہے ہوتی محسوس, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. خنکی عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. ذکر شبیر شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے, ذکر شبیر شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے, یہ جلاتا ہے ہمیں تم کو جلا دیتا ہے. ایک ہی ذکر شبیر ہے. کچھ لوگوں کے لیے نعمت ہے, کچھ لوگوں کے لیے مصیبت ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے دعا میں, اے خدا الحمدللہ الذی علی جمیع نعمہ کلھا, اے خدا تیری ساری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ, حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی بادشاہت میں اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں, اتنا طاقتور ہے وہ. ولا منازع لہ فی امرہ, اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں, کسی کی جرأت نہیں کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکے. یہ اس کی تو تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. خود لیٹسٹ مثال صدام کی مثال ہے. 20 سال چاہا اس شخص نے کہ ذکر حسین رکا رہے, ظاہروں پر پابندی لگائی, اپنے لوگوں کو مارا, پتہ نہیں کتنے کتنے ٹیکس لگائے,
کہ امام حسین کا روزہ خالی ہو جائے. کیا ہوا اس کا انجام؟ خدا کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. 10-20 سال جی گیا. اس کے بعد آج چہلم میں جو امام حسین کے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں 8 کروڑ، بعض لوگ کہتے ہیں 9 کروڑ. میں نے 10 کروڑ تک ٹی وی چینلز پر سنا ہے. سمجھ نہیں آتا کربلا کی زمین پر آتے کیسے. آپ حساب لگائیے. میں زیادہ لمبی فگر پر نہیں جاتا، سوری 90 لاکھ 80 لاکھ، کچھ نے کہا 1 کروڑ. میں زیادہ لمبی فگر پر نہیں جاتا. فرض کیجئے کہ اگر 50 لاکھ زائر بھی ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، 50 لاکھ زائر بھی ہوتے ہیں، ہر زائر کو ڈیلی زندہ رہنے کے لیے 1 روٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کم سے کم 1 تو چاہیے. ہر زائر کو زندہ رہنے کے لیے کم سے کم 1 گلاس پانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. وہ حسین جس کے بچے 3 دن تک پیاسے رہے، آج اس حسین کے نام پر ایک دن میں 50-50 لاکھ گلاس بٹتے ہیں. یہ خدا کا معجزہ. اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس کی مخلوقات میں اس کا کوئی شریک نہیں. ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، جس کی عظمت میں اس کی کوئی شبیہ نہیں. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس کا حکم اس کی مخلوقات میں نافذ ہے. الظاہر بالکرم مجدہ. عجیب جملے ہیں یہ، بہت توجہ کیجیے گا. جس کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہے. خدا کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہے. الباسط بالجود یدا، جو بغیر عطا کے اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی اس کا ہاتھ بند نہیں ہوتا. الذی لا تنقص خزائنہ، عطا کرنے سے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. ظاہر ہے اگر ہم میں سے کوئی مسلسل عطا کرتا رہے تو ایک لمٹ ہے نا. امام فرماتے ہیں اے خدا تو عطا کرتا رہتا ہے، تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تو تھی کہ دیکھو جب تک خدا کے خزانے خالی ہونے کا یقین نہ ہو جائے کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. ہاں اگر کبھی تمہیں یہی ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں خدا کے اپنے خرچے بھی پورے ہو رہے نہیں ہو رہے، اس کا بجٹ بھی ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ادھر ادھر دیکھ لینا. جب تک خدا کے خزانے کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. امام فرماتے لا تنقص خزائنہ، خزانے اس کے کبھی ختم نہیں ہوتے. ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما. جب وہ بہت دیتا رہتا ہے تو کبھی بخیل نہیں بنتا بلکہ مزید کریم بن جاتا ہے، مزید عطا کرتا ہے. انہ هو العزیز الوہاب، جو بہت غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو عطا کیا، اہل بیت ہم اور آپ کو عطا کرتے ہیں. اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت نے جن خاص لوگوں کو عطا کیا تو کیسے عطا کیے. دیکھیے میں کہتا ہوں اس وقت پورا جہان اگر حسین کی پناہ میں ہے، پورا جہان اگر امام زمانہ کے صدقے میں رزق پا رہا ہے، تو پھر اس عرب شاعر کا مرثیہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلام و آقا حسین پر، کہ عاشور کے دن حسین سب کی پناہ تھے لیکن عباس حسین کی پناہ تھے. سمجھ میں آتا ہے. عباس، ایک عرب شاعر نے شعراء پر کتاب لکھی ہے، اس نے ایک شاعر کا نام لکھا ہے جو منصور عباس کے دور میں تھا. اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا شاعر ہے کہ جس نے مولا عباس کے بارے میں مرثیہ لکھا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے عرب شاعر اپنے اس جملے کی اصلاح کر لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا مرد شاعر ہو جس نے عباس کے لیے مرثیہ لکھا ہو، لیکن پہلی خاتون شاعرہ تو خود عباس کی ماں ہے جس نے عباس کے لیے مرثیہ لکھا ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے تو ام البنین کے کچھ اشعار ہیں، حتیٰ مفاتح الجنان میں بھی کچھ موجود ہیں، جا کر دیکھ لیجئے گا. ام البنین کے اشعار ہیں، وہ جنت البقیع جاتی تھیں اور بیٹھ کر صف عزا بچھاتی تھی اور اپنے عباس کا ماتم کیا کرتی تھی. جب وہ قافلے کی خبر دینے والا آیا تھا تو اس نے آ کر کہا اے ام البنین تیرے 4 بیٹے مارے گئے. کہا مجھے بتاؤ حسین کا کیا ہوا؟ کہا تیرا عباس بھی مارا گیا. کہا میرے سارے بیٹے حسین پر قربان، یہ بتاؤ حسین کا کیا ہوا؟
اور پھر ام البنین ایک شعر کہا کرتی تھی، کہتی تھی عباس لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے بازو قلم کیے گئے ہیں، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا تھا۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا، تو اتنا بہادر تھا، کس کی اتنی مجال ہے کہ تیرے ہاتھ کاٹ سکتا۔ لیکن ہاں عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، عباس جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھینی گئی، عباس جب میں سنتی ہوں عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو عباس مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم کیے گئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رب العزت واسطہ محمد اور آل محمد کا اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ، اہل بیت کا نام لینے والے جہاں جہاں موجود ہیں، عراق میں، پارا چنار میں، دیگر مقامات پر جہاں جہاں حب علی اور اولاد علی رکھنے والے موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ رمضان المبارک میں ہمارے روزوں کو، تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت سے مومنین نے رزق کے حوالے سے دعا کی گزارش کی ہے، جو رزق حلال کما رہے ہیں، بار الہ ان کے رزق حلال میں وسعت، کثرت اور برکت عطا فرما۔ جو خدا نخواستہ رزق حرام کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں رزق حرام سے نجات عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ بیماروں کو بیمار کربلا کے واسطے سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں اولاد صالحہ عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آقا اور مولا کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک میں ہم سب کو آتش جہنم سے آزاد فرما۔ امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔